اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو قرآن شریف میں فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا فی خزی فی الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اسی کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے حکم کو مخالفت کی وجہ سے ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگی۔ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب جو ان کے موجود ہے گی کی مخالفت کی سزا ہوگی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا، یعنی کہ سب موجود ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمالوں سے یعنی کہ وہ مخالفت کی، وما اللہ بغافل عما تعملون، یعنی کہ اللہ اور ان کے اعمال سے غافل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے اور دنیا کی زندگی خرید لیا، دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی ان کے عذاب میں کوئی تکلیف نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ غلط کام کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، یعنی نہ ان کی کوئی حامی اور ناصری ہوگا، اور جو اس کے دائمی سرمدی عذاب سے انہیں نجات دلا سکے گا۔ ایسا کوئی بھی انسان نہ ہو سکے گا جو انہیں عذاب سے نجات دلا سکے گا، یہ بات حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرَسُولٍ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ بَيِّنَاتٍ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پہ در پہ رسول بھیجے، آگے پیچھے بھی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ اور مریم کو ہم کو کھلا معجزات دے کر روح اللہ قدس، یعنی روح اللہ قدس جبرائیل کے ساتھ قوت دی کہ پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے سے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو قتل کر دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ آیتیں بھیجی اور یہ آیتیں تمہارے پاس یہ دلیل لے کر آئیں تو تم نے ان آیتوں کو جھٹلا دیا، اور وہ آیتوں کو اپنایا جو تمہارے کام کی تھی، اور جو تمہاری مخالفت میں تھی انہیں تم نے جھٹلا دیا۔ تو ایک طرف مانتے ہو اور دوسری طرف نہیں مانتے قرآن شریف کو یا ان آیتوں کو، تو یہ چیز سراسر غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک ہی فریق کو جھٹلا دیا، اور پھر دوسرے فریق کو تم نے قتل کرتے رہے۔ یہ کتنی گندی نشانی ہے کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، اچھے نیک لوگوں کا قتل کیا، یہ سراسر غلط ہے۔ یہود کا تکبر، انبیاء علیہ السلام کی تہذیب و قتل، اس مقام پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے سرکشی، عناد و تکبر اور انبیاء کی مخالفت کی روش کو اختیار کیا، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے تھے، تحریف و تبدیل کر دی اس کے احکام کی مخالفت اور تعویل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اور بھی بہت سے رسول انبیاء کو بھیجا جو ان کی شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن شریف کے اندر ان انزلناہ التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا ونبین الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما حفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ 44 کے اندر، مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 44 ہے کہ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے،
جس میں ہدایت اور روشنی رکھی ہم نے، تورات میں نازل فرمائی ہے، اسی کے مطابق جو انبیاء اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے کہ اس راستے پہ آ جاؤ اور اس راستوں کو ترک کر دو، اور اللہ والے اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگران مقرر کر دی گئی تھی اور اس پر وہ گواہ تھے، اس لیے یہاں فرمایا ہے وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرَسُولِهِ، اور ہم نے اس کے بعد اس کے پیچھے در پہ رسول بھیجے۔ صدی ابو مالک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کفینا و مانی اتباع کہ ہم نے اس کے بعد یہ بعد دیگر پیغمبر بھیجے، اور بعد میں وہ کفینا وہ معنی ارزق نہ ہو کر لیا ہے، یعنی کہ تمام مفاہیم قریب ہی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا، یعنی کہ پھر ہم نے در پہ پیغمبر بھیجتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بھیج کر انبیاء نبی بنی اسرائیل کو ختم کر دیا۔ عیسیٰ مریم کو بھیج کر انبیاء نبی بنی اسرائیل کو ختم کر دیا، جو توریت کے کچھ مخالفت حکام تشریف لے کر لائے تھے۔ جو ایسے لوگ تھے جو توریت کی مخالفت کرتے تھے، تو ہم نے ان کے لوگوں کو ایسے کو ختم کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کلم نشانات بھی معجزات عطا فرمائے تھے، ایسے معجزات عطا فرمائے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان معجزات سے مراد ان کا مردوں کو زندہ کرنا تھا، جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کی قدرت سے، ایسے معجزات تھے۔ مٹی سے پرندے کی شکل کا جانور بنانا اور اس میں پھونک مارنا، اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے اس پرندے پر جان آ جانا، اور وہ پرندہ اڑ جایا کرتا تھا۔ مردوں کو زندہ کرنا بہت بڑی بات ہے، یہ ہر پیغمبر کی بات نہیں، نہ ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمائے تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ مٹی کے جانور بناتے تھے، آپ پرندے بناتے تھے، جانور بناتے تھے، اور اس میں پھونک مارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پرندے پر جان بن جانا اور بیماروں کو شفا ہو جانا۔ اللہ کے رسول یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی کوڑی ہوتا تھا یا کوئی بیمار ہوتا تھا یا کوئی نابینا ہوتا تھا، تو اس کو بیمار کو شفا ہوتی تھی اللہ کے حکم سے، اس پر پوشیدہ چیزوں کی خبریں بتا دینا، جن کو وہ گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے۔ یہ ایسے معجزات تھے کہ اللہ کی قدرت سے آپ ایسے معجزات دکھاتے تھے، یہ کہ کئی سال کے، اپنے کئی ہزار سال کے بھی مردہ زندہ کیے، اور جو مر گئے قبر میں دفن ہو گئے ان مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے آپ نے زندہ کیا۔ کتنی بڑی قدرت ہے کہ مردہ بالکل قبر میں سے اٹھ کے جو بند کر دیا گیا ہے اور پھر اٹھ کے سیدھے صحیح سلام میں واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی قدرت بخشی تھی کہ جب وہ چرندوں کو، پرندوں کو جانور کی شکل بناتے تھے، وہ پھونک مار دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میں جان ڈال دیا کرتا تھا، اور وہ اڑ جایا کرتے تھے۔ جو کوڑی تھے، جو کہیں کسی طبیب اور حکیم سے ٹھیک نہ ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان حکیموں کے لا علاج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی قدرت بخشی تھی، ایسے معجزات بخشے کہ اپنے ہاتھ پھیر دیا کرتے تو پھونک مار دیتے تو وہ کوڑی بھی ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ جو اندھے نابینا ہوتے تھے، جو کسی طبیب نے، حکیم نے لا علاج کر دیا، جو کہیں سے بھی ٹھیک نہ ہوا کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی قدرت تھی کہ اس کے ذریعے کہ آپ کو پھونک مارتے تھے اور اپنا ہاتھ پھراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنی قدرت سے ان کو جو تھا صحت یابی عطا فرماتا تھا، انہیں بینائی عطا فرماتا تھا، اور بالکل صحیح سلامت ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی قدرت تھی آپ کے اندر، جو گھروں میں خزانہ لوگ رکھتے تھے اور ذخیرہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر روح الاقدس یعنی جبرائیل امین ان کی مدد کرنا، یہ تمام معاذ ان کی اس بات کی دلیل تھے کہ وہ اللہ کے پاس سے جس شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ سچی شریعت ہے، مگر بنی اسرائیل نے ان کی شدید تکذیب کی، وہ منع کیا اور نہ مانے اور انکار ہی کرتے رہے، اور توریت سے جو کچھ مخالفت، مختلف احکام لانے کی وجہ سے اسے شدید عناد اور حسد کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا فرماتی بعثت مقام کرتے ہوئے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ وَبَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی کہ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے، اور اس میں اس لیے بھی یہ آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور
میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا فرماتے تھے؟ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور جو تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی کہ بہت بڑی دلیل لے کر نشانی لے کر آیا ہوں، جو کہ انجیل ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی سچی کتاب ہے، اور ایسی ایسی نشانی معجزات لے کر آیا ہوں کہ تم مجھ سے بولو تو، اور اللہ کے کلام پر یقین رکھو، مجھ پہ یقین رکھو، مجھ پہ ایمان لے کر آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ہر پریشانی دور ہوگی، تمہارے ہر مسائل کا حل میرے پاس ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ رہی عیسیٰ علیہ السلام کی چند مختلف مسائل، انشاءاللہ آپ کو اور بیان فرمائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت کے منتظر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اجازت فرمائیے۔